نام ارسلان ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، میں نے کاروبار کے لیے کسی سے 6 لاکھ روپے لیے، وہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے، اور اس سے میں نے اب فکس کر لیا ہے کہ میں ہر مہینے اب ان کو 15,000 روپے ماہانہ دوں گا، اور جب ایگریمنٹ وغیرہ مکمل ہو جائے گا تو وہ 6 لاکھ روپے ان کو واپس کر دوں گا. میرا سوال یہ ہے، کیا میرا یہ 15,000 روپے ان کے ساتھ فکس کرنا جائز ہے؟ جی، انہوں نے اپنا سوال کیا ہے لیکن شاید کئیوں کی نمائندگی یہ کر دی. تو اس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں، پیسے پاس رکھے ہوتے ہیں، 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، لوگ سمجھتے ہیں کہ فارغ ہی پڑے ہوئے، اور اسی طرح بعض انویسٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے انویسٹمنٹ ملے، اور وہ ان کے فکس کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے. کیا شریک ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ نے ایک مسلمان کے لیے اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے روزگار کا حکم دیا ہے، اور روزگار طلب کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل قرار دیا گیا ہے. تو اس فضل الہی کی تلاش مسلمان کرتے ہیں. تو اب اس کے اندر بعض افراد جائز طریقہ، شریعت و سنت کا طریقہ وہ اپناتے ہیں، اور بعض اوقات آدمی بس اپنے دوست و احباب اور جو لوگوں کا اس وقت کاروباری انداز چل رہا ہے صرف اسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو چل رہا ہے ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں. لیکن جو چل رہا ہو وہ شریعت کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے. تو ایک مسلمان جب کاروبار کے لیے اپنی رقم لگائے گا یا کسی سے رقم لے گا اور پھر کاروبار کرے گا اور آنے والے پروفٹ کو پھر وہ تقسیم کرے گا، تو اس کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے. ایک چیز جس کو جیسے سائل محترم نے سوال کیا، لوگ اس کو ایک سائلنٹ پارٹنرشپ کا نام دیتے ہیں. جی ہاں، ایک آدمی نے رقم دی، جیسے 6 لاکھ روپے دیے، اور وہ اب سائلنٹ موڈ میں چلا گیا، یعنی اب وہ 6 لاکھ روپے دے کے ایک طرح سے فارغ ہو گیا. اب اس 6 لاکھ کو کاروبار میں لگانا، کام میں لگانا، اس میں دوڑ دھوپ کرنا، وہ ایک ورکنگ پارٹنر کا کام ہو گیا. ٹھیک. اب یہاں جو معاملہ ہے کہ ایک آدمی انویسٹر اور دوسرا ورکنگ پارٹنر، ان دونوں کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میرے پیسے کو آپ محنت مزدوری کر کے کاروبار میں لگائیں، اور جو نفع حاصل ہوگا وہ ہمارے درمیان تقسیم ہوگا شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق. اس کو کہتے ہیں مضاربت، مضاربہ، مضاربت. ٹھیک ہے. تو یہ تو شریعت کے اصولوں کے مطابق ایک خاص ایک موڈ ہے تجارت کا، کاروبار کا، اور یہ حلال ہے. یہ حلال ہے. یہ بھی ایک قسم کی پارٹنرشپ ہے. ٹھیک ہے کہ اس آدمی نے اپنا پیسہ دیا اور اس آدمی نے اپنی محنت صرف کی، تو اس کی دولت اور اس کی محنت، اس سے نفع جنریٹ ہوا، تو جو نفع حاصل ہوا وہ دونوں کا مشترکہ ہوگا، دونوں اس کے اندر پارٹنر ہوں گے. لیکن شریعت مطہرہ نے نفع کی جو پارٹنرشپ ہے، اس کی تقسیم کاری ہے، اس کے لیے یہ اصول بنا دیا ہے کہ نفع کو کوئی بھی ورکنگ پارٹنر یا انویسٹر فکس روپے میں، فکس اماؤنٹ میں طے نہیں کر سکتا. جیسے کہ ہمارے سائل محترم نے جو سوال کیا، اس سوال کے اندر بالکل واضح طور پہ ایک معاہدہ بتایا گیا. صرف یہی نہیں، یہ انہوں نے ہو سکتا ہے اپنے اوپر سوال رکھ کر ایک فرض کیا ہوا مسئلہ، یہ لاکھوں لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جس کے اندر نفع کو 15,000 روپے یا 20,000 روپے اماؤنٹ کم زیادہ کے حساب سے ہر مہینے نفع کو انویسٹر اپنے لیے طے کروا لیتا ہے کہ مجھے آپ 30,000 روپے نفع دیں گے، 15,000 روپے نفع دیں گے. تو نفع کو روپے پیسوں میں فکس کرنا جائز نہیں ہے. اس انداز سے جو پارٹنرشپ کی جائے گی وہ ایک ناجائز طریقہ کار کے مطابق ہوگی. ہاں، یہ بالکل سود والا معاملہ ہے. اس کو پارٹنرشپ کا نام بعض اوقات دے دیتے ہیں، پارٹنرشپ کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن یہ پارٹنرشپ ہے نہیں. اور یا اس کو کہیں پارٹنرشپ نہیں تو کاروبار سے ہی ہم کما کے دے رہے ہیں. تو اب دیکھیں اصل جو پارٹنرشپ ہے کس چیز کا نام ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے جس کو جائز رکھا ہے وہ مضاربت ہے. اس مضاربت میں میں نے عرض کیا کہ انویسٹر کی دولت اور روپیہ اور ورکنگ پارٹنر کی محنت، ان دونوں چیزوں سے جو نفع آئے گا اس نفع میں دونوں شریک ہوں گے. شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی نفع آئے گا وہ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا. اور تقسیم کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ طے کیا ہے کہ تقسیم میں ہر ایک کا حصہ معلوم ہونا چاہیے. اب یہ نفع کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ مثلا نفع کے ہم 3 حصے کریں گے.
6 लाख रुपए मिसाल के तौर पे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट की और वर्किंग पार्टनर ने उस पर वर्किंग की, नतीजा यह आया कि नफ़ा हुआ 50,000 रुपये। तो इन दोनों के दरमियान या तो इस अंदाज से तय कर लें कि हम 50-50 नफ़ा तकसीम करेंगे, ठीक। तो अब नफ़ा 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, या नफ़े का रेशो यूँ तय कर लें कि नफ़े के 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा इन्वेस्टर का, 2 हिस्से वर्किंग पार्टनर के, या इसके उलट हो गया। तो यानी नफ़े को फीसद के हिसाब से तकसीम किया जाएगा, तय किया जाएगा, ताकि जो भी नफ़ा हुआ, अब नफ़ा कभी 50,000 हो रहा है, कभी 40 होगा, कभी 1 लाख रुपए हो जाएगा, जितना भी नफ़ा होगा फीसद के मुताबिक तय किया जाए। इन्वेस्ट जो की जा रही है उसका फीसद नहीं, जो नफ़ा आया उसका फीसद का हम इसका 50-50% तकसीम करेंगे, 40-60% करेंगे, या 25-75 करेंगे, 33-66, इस तरह यानी कोई भी एक फार्मूला तय किया जाएगा फीसद के हिसाब से। फिर तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि अब जब जब नफ़ा आता रहेगा, कभी 50,000 हुआ तो अब ये 40 और 60 अगर फीसद नफ़ा तय हुआ था तो 20,000 और 30,000 रुपये नफ़ा तकसीम हो जाएगा। 50% नफ़ा तय हुआ था तो 25,000 रुपये तकसीम हो जाएगा। कभी 40,000 आएगा नफ़ा तो कभी 30 आएगा, तो वो यूं एक रेशो के मुताबिक तकसीम होता रहेगा। लेकिन अगर यूं तय कर लिया जाए जैसे कि सवाल में किया गया कि 6 लाख रुपए देने वाला वो कह रहा है कि हर महीने मुझे 15,000 रुपये नफ़ा दें, अब ये हर महीने 15,000 रुपये नफ़ा लेने वाला एक तरह से नफ़े में शरीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हो सकता है कि नफ़ा आया ही 15,000 हो, सही, वो तो सबका सब इसकी तरफ चला गया, या आया ही ना हो, आया ही इसको ना अपनी हो, तरफ से और देना इसको 15,000 अपने पल्ले से देना पड़ रहा हो। आजकल जो लोग इन्वेस्ट ले रहे हैं, मेहनत करने वाले लोगों से जो रकम ले लेते हैं, हम देखते हैं शफीक साहब के वो 10 आदमियों के इन्वेस्ट लेने के बावजूद भी खसारे में क्यों है? खसारे में वजह क्या है? उससे तय किया कि आप 6 लाख रुपए दो, 15,000 रुपए आपको महीना दूंगा। अब ये 15,000 रुपए नफे में से देने के बजाय आपसे 5 लाख रुपए लिए, अब ये मेरे पास टोटल कितना हो गया? 11 लाख। अब इस 1 महीना हो गया, कारोबार अभी सही तरह जमा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट पूरा हो गया है। अब 15,000 रुपए उसको देने, तो अब मैं 11 लाख में से 15 दे रहा हूँ, नफे में से कहाँ दे रहा हूँ? इसी तरह तीसरे आदमी को पकड़ लिया, 3 लाख उससे ले लिए, तो इस तरह 2 लाख और आदमी से ले लिए, तो ये तो हम 20-25 लाख की मिसाल दे रहा हूँ, लोगों ने करोड़ों रुपए होते हैं। अच्छा, ये फायदे में रह रहा, बज़ाहिर जो इसको फायदा रकमें मिल गई लोगों की, और ये भले सूद भर रहा है, ये हराम काम कर रहा है, हराम है। लेकिन होता क्या है कि बाद में ये जो अभी मजे से 15,000 ले रहे हैं, ये आपकी रकम से ही जो कि लुटा रहा है वो, और एक दिन आ रहा है उसने भागना है, और उसने अब आपको बोलना है 6 महीने नफा देता रहो ना भाई, अब नहीं है, अब आ ही नहीं रहा। असल में इन लोगों की पहले से ही कुछ पोजीशन ऐसी हो जाती है कि अब इन्होंने पहले भी कुछ रकमें ली हुई है, वो भी रकम डूब चुकी होगी। अब ये कुछ रकमें जैसे यहाँ से 6 लाख लिया, तो ये कारोबार में लगाना नहीं है, ये अपनी कोई पेमेंट अदा करनी है इनको, पिछली अदा। हाँ, 10,000 किस्त तो निकलती रहेगी ना, यहाँ से दुकान से निकाल लूंगा, इधर से निकाल, अच्छा इधर से ली तो इधर कुछ लुटा दी, उधर से ली तो उधर लुटा दी। और इसमें ज्यादातर वो तबका जो हमारे बेचारे आम से लोग होते हैं, या कुछ बेवाएं औरतें होती हैं, या कुछ खवातीन हैं घर में, कभी तो अपनी अपनी ज्यूली बकायदा वो बेच बाच के वो ये बसाई नफा आने वाला उन्हें नजर आ रहा होता है कि घर चला लेंगे, कि इससे हमारा घर चलता रहेगा, पैसे हमारे सेव रहेंगे, लेकिन उनके पैसे डूबते हुए नजर आते हैं। आपको भी पता है माशरे में कितनी अच्छा कोई स्कीमें ऐसी आ जाती हैं। जब कभी आप देखें कोई भी स्कीम आती है, हम दारुल अहले सुन्नत से या दीगर जराए से पता हमें चलता है कि ये इन्होंने भी भागना है, कल को भागना है। अभी हालिया भी एक स्कीम के बारे में बहुत शोर शराबा कि जिन्होंने लोगों को कारें दिखाई, जिन्होंने बाइकें दिखाई, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में ऑफिस के बाकायदा जाल फैला दिए कि लोग इतने उन पे इत्मीनान कर जाते हैं, और फिर उन्होंने शुरू के 2-4 महीने प्रॉफिट दिए, फिर जब लोगों ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट का रुख उस तरफ कर दिया, तो अभी रमज़ान में सबका शोर हुआ ना, वो यहाँ बैठे हुए हैं और उनके मालिकान बैरून मुल्क भाग गए, वो पता नहीं कहाँ भाग गए, और उनके नाम भी लोगों ने
تو یہ اس طرح کے لوگ یہ کچھ نہ کچھ جال بچھانے کے لیے ہر 2-4 سال بعد ایسے سامنے، اب تو ہر سال ہی تقریباً کوئی نہ کوئی نئی اسکیم آتی ہے. مطلب جب تک بیوقوف زندہ ہیں ہاں تو ان کے پیٹ بھرے رہیں گے، یہ زندہ رہیں، یہ بھی زندہ رہیں گے اور یہ زیادہ عیش کریں گے جب تک. اچھا وہ لالچ میں کر لیتے ہیں بیچارے، یہ بھی نہیں دیکھتے شرعی طور پر اس کا درست ہے نہ درست ہے. کچھ اسکیم کے والے سے تو وہ عموماً تقریباً ناجائز چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں. بظاہر اگرچہ وہ بزنس شو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ناجائز چیزیں اس کے سامنے ہوتی، اصل ان لوگوں سے پیسہ لینا ہے اور پھر فرار ہونا. اچھا اس کے علاوہ کوئی کنفرم بھی نہیں کرتا کہ حکومت ان کو آن کر رہی ہے نہیں کر رہی، حکومت کے لائسنس باقاعدہ ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہے. کیونکہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ لوگوں سے کوئی کمپنی لے رہی ہو تو آپ کے پاس کیا شورٹی ہے کہ آپ اس کو اتنے بڑے پیسے دے رہے ہیں، اتنے لوگ دے رہے ہیں، لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے، اس چیز میں جاتے نہیں، نقصان کرتے ہیں. اچھا کاروباری یہ بھی ایسا ہوتا نہیں، ہمارا اعتماد کا آدمی ہے، نمازی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں مسجد میں آنے جانے والا 10 لاکھ اٹھا کے دے گئے 12 لاکھ دے رہے، اس کے بعد یہی نمازی کا گریبان پکڑ رہا ہوتا ہے اور آپس میں یہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام، پیسہ اگر ہے، کاروبار کا شوق ہے تو خود کریں، کچھ نہ کچھ کریں، ورنہ اپنے اس پیسے کو محفوظ کر لینا یہی سب سے بڑی بات ہے. آج کے دور میں پیسہ لوگ کما لیتے ہیں، کبھی اس کو پینشن، کبھی ریٹائرمنٹ، کبھی کتنا کچھ آ جاتا ہے. مجھے ایک بندے نے بات سنائی، میرے کو افسوس بھی ہوا. کسی مطلب وہ ادارے میں تھا، کوئی جاب تھی، فارغ ہوا، 25 سال 30 سال اپنی سروس پوری کی، کچھ پیسوں کی سیونگ ہوتی رہی، ایک فلیٹ بھی کچھ چھوٹا اپنا بیچا، تو تقریباً 1.25 کروڑ روپے اس کے پاس تھا. اب 1.25 کروڑ روپے کسی کے ساتھ انویسٹ کر دیا. تو وہ سامنے والا اس نے بھی بولا کہ بھئی آپ آؤ میرے آفس میں. آفس کے لیے اس کے بھی ایک کرسی لگا دی، ٹیبل لگا دیا، لیپ ٹاپ بھی اس کے لیے رکھ دیا کہ یہ آپ میرے پارٹنر ہو، آپ آؤ آفس میں، آؤ بیٹھو اور مل کے کام کرتے ہیں. صحیح ہے بھی، پیسہ لگا دیا. اب اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں ہے، کرسی تو لگی ہوئی اس کے نام کی، ٹیبل بھی ہے، کرسی بھی. اب یہ کیا کرے گا روزانہ؟ یہ جائے بس تھوڑا بہت لیپ ٹاپ چلایا، گپ شپ لگائی، واپسی آ گئے. مہینے میں وہ 1 لاکھ روپے بھی دے رہا ہے، 1 لاکھ وہ اس کو دے رہا ہے، 1 لاکھ خود رکھ رہا ہے کہ بھئی میں گھر کے خرچے آپ بھی چلاؤ میں بھی چلاؤں، 2-4 مہینے بعد ہم حساب کتاب کریں گے. خلاصہ یہی ہوا کہ 1.25 کروڑ روپے اس کو دیا اور اس کو 6-8 مہینے 1-1 لاکھ روپے ملتا رہا اس کے اپنے 1.25 کروڑ میں سے. اب جب اس کے بعد وہ کہتا بھئی وہ تو پیسے جہاں دیے تھے بس ٹھپ ہو گئے، سب کچھ ہے ہی کچھ نہیں یہ وہ. یعنی ابھی میرے کو اتنا اس پہ افسوس ہو رہا تھا اس کی بات سن کر. 25-30 سال سروس کی ہوئی ہے، ظاہر عمر بھی 50-55 ہو چکی. اب مختلف جو بائکیں چلا کر لوگوں کو جو سروس دیتے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائک رینٹ پر یا کار رینٹ پر، اس طرح کی ابھی وہ کام کاج کی پوزیشن میں بیچارہ پہنچ گیا. لیکن حالانکہ پہلے جس ادارے میں کام کیا ہے تو آفس میں آرام سے بیٹھ کر کام کیا، یعنی 25-30 سال محنت سے کمائی ہوئی، اب جو اس کے لیے آگے آسرا بننا تھا اس کو 1 منٹ میں یوں ضائع کر دیا. گویا کہ 1 منٹ میں 8-10 لاکھ روپے ایک مہینے کے حساب سے دے کر ہاں تقریباً وہی 1 کروڑ 15 لاکھ روپے کا. ہاں، اور یہ 8-10 وہ بھی تو اس نے محنت کی ہے خود، چونکہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا تو روزانہ آفس جا رہا تھا، چھوٹے موٹے کام کر رہا تھا کمپنی میں، چیک لے کے جاتا آتا، لیکن اس کو کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا کاروبار کا. یعنی کہ یہ کاروبار کہاں ہو رہا ہے، میرا پیسہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے، کس چیز میں ہو رہا ہے. وہ تو اصل وہ آدمی تھا، فون کیا ہمیں پیمنٹ آ رہی ہے جا رہی ہے یوں ہے، تو وہ پیمنٹ لے رہے ہیں دے رہے ہیں، کنٹینر آ رہا ہے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. بس اس کے لیے ایک کرسی لگا دی تھی تو یہ بھی اعتماد والا ہے کہ میں آفس میں ہوں، کام تو ہو رہا ہے. میں اندر ہی کا آدمی ہوں، اندر کا کہاں جائے گی. ہاں میں کام تو ہو رہا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ پوزیشن ایسی ہوئی اب آفس بھی بند، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی ختم. اب یہ ہے کہ پیسے تو نہیں ہے، پیسے تو کہاں لگا دیے بھائی، وہ 50 لاکھ وہاں لگائے تھے، 30 لاکھ وہاں لگا دیے، 30 لاکھ تو آ ہی نہیں رہے، آپ خود جا کے پوچھ لو وہاں سے. تو یوں کر کے بھی اپنی رقم کسی کو ایسے ہی اندھا دھند دے دینا، اس سے اچھا ہوتا کہ وہ اگر کوئی نہ کوئی نارمل اگر فلیٹ بھی لے لیتا اور اس کا رینٹ اس کے پاس آتا رہتا کہ وہ فلیٹ بھی ہے اس کے پاس اور ذریعہ آمدنی بھی ایک طرح کا ہوتا، یا کچھ اور ایسی سیونگ کا ذریعہ کرتے. تو میں ناظرین سے یہی کہوں گا، اب مال ہے اس کی زکوٰۃ بھی پوری دیں، اور مال اللہ نے دیا ہے، کاروبار کرنا ہے خود کریں، یا پھر آپ اپنے پاس رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سیونگ کے سلسلے ہوں، چاہے آپ وہ گولڈ کی صورت میں ہوں، چاہے زمین کی صورت میں، فلیٹ کی صورت میں، تاکہ آپ کا مال آپ کے اپنے قبضے میں ہے. اچھا یہ لالچ میں نہ پڑیں کہ یہ محفوظ رہے گا، لاکھ آتا رہے گا، تو یہ چند ہی مہینوں کی بات ہوگی.
آپ کے محلوں میں ایسے اتنے بندے آپ کو مل جائیں گے جن کی رقمیں یوں ڈوب چکی ہیں. اچھا تاجر ہوگا نا کوئی, اس سے کبھی آپ 1,00,000 روپے ادھار مانگ کے دیکھیں, اس سے یہ انویسٹمنٹ کے نام پہ مانگ کے دیکھیں, کبھی نہیں دے گا. یعنی کوئی خود کاروبار کر رہا ہے, یہ اس سے کہیں گے ہاں بھائی مجھے بہت اچھی ڈیل آ رہی ہے یہ ارے, تو وہ کبھی کسی کو نہیں یوں 1,00,000 2,00,000 اٹھا کر دے گا. تو یوں خیال کرنا چاہیے. بلکہ جو سوال تھا بہرحال وہ تو بالکل سود پر مشتمل ہے, اور ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے فوراً, اور جتنا سود وصول کیا ہے بلا نیت ثواب وہ اللہ کی راہ میں اسے صدقہ کریں, شریف فقراء پہ صدقہ کریں, یا جس سے لیا اسے واپسی کریں, اور ان معاہدوں کو جو ناجائز معاہدے کی ہوتے ہیں ان کو فوراً ختم بھی کریں. اب یہ سودی ہونے کی وجہ بھی یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم کسی کو انویسٹ کے طور پہ رقم دیتے ہیں مضاربت میں, تو ورکنگ پارٹنر کے ہاتھ میں ہماری رقم امانت ہوتی ہے, اور امانت کے حساب سے وہ ہماری رقم کو ہمارے اجازت سے کاروبار کا حصہ بناتا ہے, خرچ کرتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کاروبار میں کوئی نقصان پہنچتا ہے جس میں اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی, تو ہم اس سے اپنے انویسٹ میں ہونے والے نقصان کا مطالبہ نہیں کر سکتے, جو امانت کی طرف وہ امانت تھی. ہاں اگر اس نے قصداً کوئی کوتاہی کی تو جس کی وجہ سے جو نقصان ہوا تو وہ نقصان سب کا سب اس کے ذمہ آئے گا, ٹھیک ہے, وہ ہمارے مال کو, اس نقصان کو اس کی تلافی کرے, پورا کرے. اب یہ جو مضاربت والا طریقہ تھا جو شریعت مطہرہ نے انویسٹ کو مضارب ورکنگ پارٹنر کے ہاتھ میں جو امانت قرار دیا تھا, سائل محترم کے جو سوال ہے نا اس کے اندر وہاں امانت والا پہلو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ کیا طے ہوا ہے کہ جب کاروبار ختم ہوگا تو واپسی 6,00,000 روپے دیے جائیں گے. اب دیکھیں کاروبار میں اس طرح جو 6,00,000 روپے دینے والے افراد ہیں, ایک بڑی تعداد وہ یہی ہے کہ بھائی ہمارے پیسے کو کوئی آنچ بھی نہیں آنی چاہیے, ہم آپ کو 6,00,000 روپے دے رہے ہیں, 1 مہینے بعد, 1 سال بعد, 10 سال بعد بھی اگر ہم لیں گے تو پورے 6,00,000 لیں گے. اگر آپ کے کاروبار میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان آپ بھگتو گے, ہمارا اس سے کوئی ہیڈیک نہیں ہے. تو اس طرح جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ کاروبار کے نام پر رقم تو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ طریقہ کار سودی قرض والا ہی ہوتا ہے کہ 6,00,000 روپے دے رہا ہوں, اس 6,00,000 کے بعد سال بعد 10 سال بعد جب بھی آپ رقم واپس کریں گے تو پورے 6,00,000 ہی دیں گے. اب سودی قرض میں کیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ نفع طے کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ڈائریکٹلی یوں کہنے کے بجائے کہ میں آپ کو 6,00,000 دے رہا ہوں اور ہر مہینے 15,000 روپے نفع لوں گا اور یہ 6,00,000 روپے میرا قرض ہے, تو لوگ بالکل واضح طور پہ سمجھ جائیں گے بھائی یہ تو سودی قرضہ ہے. اب لوگوں نے اس سودی قرضے کو کاروبار والے رنگ میں اس انداز سے دیا کہ بھائی میں قرض نہیں دے رہا, یہ انویسٹ ہے, نام قرض کا نہیں لے رہے, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ قرض والا ہی ہے کہ اگر نقصان ہوا تو وہ آپ کا ہی ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا, ہمیں ہماری رقم پوری ہی ملے گی جو ہم آپ کو انویسٹ کے طور پہ دے رہے ہیں. تو سیم یہی چیز قرض میں ہی پائی جاتی ہے کہ قرض لینے والا جو ہوتا ہے وہ اگر اس رقم کو استعمال میں لاتا ہے اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان سب اسی کو بھرنا پڑتا ہے, اور جتنی رقم اس نے لی ہوتی ہے وہ پوری رقم واپس کرنی پڑتی ہے. اب یہاں پر نارمل قرضے میں کوئی نفع کا جو قرض حسنہ ہے اس میں کسی قسم کا نفع مشروط نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ جو سودی قرض ہوتا ہے اس میں نفع مشروط ہوتا ہے, نام قرض کا ہوتا ہے. اب یہاں جو ہو رہا ہے نا کاروبار میں قرض کا نام نہیں لے رہے, کام پورا قرض والا ہی چل رہا ہے. تو اس وجہ سے جو معاہدے ہوتے ہیں, معاہدے کے اندر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان معاملات کو دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے, الفاظ پر حکم نہیں لگتا. یہاں کاروبار کہہ کر لوگ پیسے دیں گے لیکن طریقہ کار سودی قرض والا اپناتے ہیں, تو اس لیے یہ سودی قرض ہوتا ہے, اس لیے ناجائز.